الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا جبريل وعزت ربي انا ذلك الكوكب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، سب سے پہلے ہم اپنے بزرگوں اور اپنے اسلاف کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے جو ہم سنیوں کا طریقہ ہے جو بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے آقا و مولا آفتاب نبوت مہتاب رسالت مالک شریعت سیاہ لامکان انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں نیر تاباں گلگو قباں گلے رخاں فخر آدم و بنی آدم باعث تخلیق آدم سید المرسلین خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغربین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ گرتے ہوئے کو تھامنے والے آقا و مولا عزیزان ملت اسلامیہ جو ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہے، جس سے ہر ایک کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی جن کے صدقے میں روزی عطا فرماتا ہے. ارواحنا فدا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر ہدیتاً تحفتاً درود پاک بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. حاضرین محترم، میں کسی زمانے میں پہلے بہت نعت پڑھا کرتا تھا، کافی عرصہ ہو گیا. یہ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ صاحب بھی جانتے ہیں، نعیم بھائی نے بھی دیکھا ہے وہ. اب تو ویسی آواز نہیں رہی، لیکن کل قاری صاحب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں تو تھوڑی ایک محفل چلنے لگی. قاری صاحب نے کہا کہ کچھ محفل، تو میں نے بھی کہا آپ بھی پڑھیے نعت. کہا میں نے تو نعت پڑھنا چھوڑ دی ہے. نہیں، کہا پڑھتے تھے آپ، کچھ تو پڑھیے. تو مجھے اچانک ایک نعت اعلیٰ حضرت کی یاد آئی کافی عرصے کے بعد. آج میں وہ چاہ رہا کہ کل میں نے قاری صاحب کو سنائی تھی، آج آپ لوگوں کو سنا دوں. چند شعر سماعت فرمائیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوگا. بڑی مشہور و معروف اعلیٰ حضرت کی نعت پاک ہے اور ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام ہے انشاءاللہ. اور کلام اعلیٰ حضرت میں تو طبیعت باغ باغ ہوتی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا ہر شعر صرف شعر نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کی تفسیر ہوا کرتا ہے، کیونکہ امام احمد رضا کا شعر ہے. تو سماعت فرمائیں. اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دیکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نکال
زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے، بہت شاندار شعر ہے، انشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، اور انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، ارے انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے، قبر میں سب کو جانا ہے، اور قبر میں معلوم ہے آپ کو 3 سوال ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، من ربو کا، تمہارا دین کیا ہے، ماں دینوں کا، اور پھر جانتے ہیں تیسرا سوال، صرف اسی پہ بات ختم نہیں ہوگی، میرے آقا کے جلوے کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ماذا تقول فی شان ھذا الرجل، ان شخصیت کے بارے میں، ان نورانی چہرے کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے دنیا کے اندر؟ تو جو آقا کا چاہنے والا ہوگا کہے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میرے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ایمان والا، اسی پہ بات ختم نہیں ہوگی، رسول اللہ کی محبت، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ آقا کو قبر میں پہچان لے گا، تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس نہ ہم اپنی نمازوں پہ ناز کرتے ہیں، یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں، نہ ہمارے روزوں پہ ہمیں ناز ہے، نہ ہمارے تقوی و طہارت پہ ہمیں ناز ہے، نہ ہمیں ہمارے سجدوں پہ ناز ہے، نہ ہمیں ہماری عبادتوں میں ناز ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز پر ناز ہے تو رسول اللہ کی محبت پر ناز ہے، یہی چیز ہمارے حشر میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی کام آئے گی۔ ہمیں کسی چیز پہ لاکھ عبادت کر لے، عبادت سے کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ ہوگا تو رسول اللہ کی محبت سے ہوگا۔ تو دیکھیے شعر سماعت فرمائی، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے اسی کی طرح، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آب، کھڑے منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آب، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کی سخت مشکل جواب میں، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کی سخت مشکل جواب میں ہے۔ اور
हश्र व नश्र का मैदान कायम होगा और रब तबारक व तआला का जलाल अपने उरूज पर होगा और सवा नेज़े पर सूरज होगा, ताबे की जमीन होगी, लोगों का क्या आलम होगा और खुदाए क़हार और जब्बार का गज़ब अपने सवाब पर होगा। उस वक्त क्या होगा, हर उम्मती, हर बंदा और बंदी हजरत आदम से लेके हजरत ईसा के पास जाएंगे और कहेंगे ए नबी हमारी शफाअत कीजिए, ए नबी हमारी शफाअत कीजिए। सब क्या कहेंगे जानते हैं? ना हजरत आदम कहेंगे कि मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, ना हजरत नूह कहेंगे कि मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, ना हजरत शीश कहेंगे कि मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, ना हजरत इब्राहिम कहेंगे कि मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, ना हजरत जो है इस्माइल कहेंगे कि मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, ना हजरत यूसुफ कहेंगे कि मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, ना हजरत ईसा कहेंगे कि मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, ना हजरत मूसा कहेंगे कि मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। गर्ज की हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम अंबिया इकराम के पास हर एक उम्मती जाएगा कि हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे गैर के पास जाओ, मेरे गैर के पास जाओ। आखिरी में तमाम उम्मती मेरे मुस्तफा के पास पहुंचेंगे और मुस्तफा का जवाब क्या होगा? जब मुस्तफा की बारगाह में करेंगे या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए, हमारी शफाअत कीजिए, हमारी सिफारिश फरमाइए रब की बारगाह में, तो मेरे मुस्तफा कहेंगे अना लहा, मैं ही तो इसीलिए हूँ, मुझे ही तो शफीए महशर बनाकर भेजा है। तो सबसे पहले अगर कोई शफाअत करेगा तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। तो देखिए और जो भी ईमान वाला होगा उसको वही मैंने पहले बताया ना, आमाल पे किसी चीज पे ना दी, हम तो बस सरकार के दामन को पकड़े रहेंगे, बस उन्हीं के दामन के सहारे अल्लाह ने चाहा जन्नत जाएंगे। तो देखिए आला हजरत फरमाते, हर मैं कह रहा हूँ ना, हर शेर आला हजरत का कुरान और हदीस की रोशनी में होता है। हाफिज साहब बतौर खास समात फरमाइए शेर आला हजरत। खुदाए क़हार है गज़ब पर खुले बदकारियों के दफ्तर, खुदा क़हार है गज़ब पर खुले बदकारियों के दफ्तर, और बचा लो आकर शफीए महशर, बचा लो आकर शफीए महशर। तुम्हारा बंदा अज़ाब में है, बचा लो आकर शफीए महशर। तुम्हारा बंदा अज़ाब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। और आखिरी शेर मक्ते का सवाल फरमाया आला हज़रत क्या फरमाए? करीम अपने करम का सदका, करीम अपने करम का सदका, लईम बेकदर को न शर्मा, करीम अपने करम का सदका, लईम बेकदर को न शर्मा। अरे तू रज़ा से हिसाब लेना, तू रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है, तू रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में। पाक का नजराना पेश करें फिर गुफ्तगू शुरू।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محفل، یہ بڑا مبارک اور مسعود ماہ چل رہا ہے، اور اسی مبارک اور مسعود ماہ میں ایک دن ایسا ہے کہ تمام پوری کائنات کے تمام دن ایک طرف، 365 دن ایک طرف، اور یہ دن ایک طرف، 365 دن، اس کو کہہ دو 64، 364 دن جو ہمیں ملے اسی ایک دن کے صدقے میں ملے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ ان پڑھ انکار کر سکتا ہے، نہ پڑھا لکھا انکار کر سکتا ہے۔ اتنا عقل و شعور تو ہر انسان جانتا ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، رکھتا ہے کہ جو کچھ ملا ہے اسی دن کے صدقے میں ملا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ قرآن ہوتا، نہ انسان ہوتا، نہ لوح ہوتا، نہ قلم ہوتا، غرض کی کوئی بھی مخلوق زمین سے لے کر آسمان تک، سورج سے لے کر چاند تک، فرشتے، سب کچھ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا میرے نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ خود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کو مجھے پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا تو رب تبارک و تعالیٰ نہ زمینوں کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہاری جانب ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ جملہ مفسرین کے اقوال اٹھا کے دیکھ لیجئے، علمی گفتگو ہو رہی ہے دلیلوں کے ساتھ ساتھ۔ جملہ مفسرین، محدثین، جمہور علماء کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی تک، شاہ عبد الحق محدث دہلوی تک، امام فخر الدین رازی تک، حضرت ابن جریر طبری تک، تمام مفسرین اور محدثین اسلام اور جمہور علماء اسلام کے اقوال کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب نے اس آیہ کریمہ کے اندر جو نور کا لفظ آیا ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مقدس کو مانا ہے۔ اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنت نبی و آدم بین الجسد والروح، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جو ہے جسم اور روح کی منزلوں کو طے کر رہے تھے، یعنی جس وقت آپ کے جو ہے جسم کو تیار کیا جا رہا تھا، ابھی روح کو بھی نہیں ڈالا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، بڑی زبردست، اور مصنف امام عبد الرزاق نے یہ جو روایت لی ہے، یہ روایت کئی دوسری کتابوں سے آپ نے اخذ کر کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو مشہور صحابی ہیں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ صحابی کا عقیدہ بھی ایسا عقیدہ تھا کہ صحابی یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ میں جو سوال کروں گا حضور بتا دیں گے، کہ ہر چیز کا علم حضور کو ہے، جب تو بھائی سائل سوال اسی سے کرتا ہے جو جواب دے سکے، کسی ان پڑھ سے تھوڑی سوال کرے گا۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور بتا دیں گے کون پہلے پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے جابر سن،
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. تیرا نبی کہ نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں چاہا تیرے نبی کا نور جو ہے دور کرتا رہا, گھومتا رہا. یعنی کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی. آگے حضور فرماتے ہیں اس وقت نہ لوح تھے, نہ قلم تھے, نہ جنت تھی, نہ دوزخ تھے, نہ زمین تھی, نہ آسمان تھے, نہ سورج تھا, نہ چاند تھا. اس وقت بھی تیرے نبی کا نور تھا. اور ایک مقام پر آقا فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری وانا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا, اور میں اللہ کی جانب سے ایک نور ہوں, اور تمام کائنات کو میرے نور سے وجود بخشا گیا. اور ایک اور مقام پہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر حدیث پاک ذکر کی تھی, جو علامہ ابن اسماعیل حقی نے روح البیان کے اندر ذکر کی ہے. تفسیر روح البیان تفسیر کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. اس میں علامہ اسماعیل حقی جو ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. اور آپ جانتے ہیں کہ جبریل امی جب آتے تھے تو عام طور پہ حضرت دحیہ کلبی جو صحابہ رسول ہے, جو بہت حسین و جمیل تھے, ان کی شکل میں آتے تھے. صحابہ کرام نہیں جان پاتے تھے, حضور سمجھ جاتے تھے کہ جبریل امی آ گئے. تو جبریل امی کا بارہا بارگاہ مصطفیٰ میں آنا جانا لگا رہتا تھا. تو حضرت جبریل امی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے, اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ کہا حضور مجھے یہ تو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے, لیکن خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے, اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. قربان جاؤ مومنوں, قربان جاؤ ایمان والوں, قربان جاؤ مصطفیٰ کے دیوانوں, اپنے پیارے مصطفیٰ پر. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے, جواب سنیے میرے مصطفیٰ کا, یا جبریل و عزت ربی علی ذالک الکوكب, اے جبریل خدا کی عزت کی قسم, مجھے میرے رب کی عزت کی قسم, میں وہی کہہ رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ تارا جس کو جبریل امی 70,000 سال کے بعد دیکھتے تھے اور 72,000 سال مرتبہ ملا, ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کتنی. بہت دشوار کون ہے, بہت باریک مسئلہ ہے. یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا تھا. اب دیکھیے سوال کرنے والا ایک سوال کر سکتا ہے کہ نبی نور کیسے ہو سکتے, وہ تو لباس بشری میں تھے. تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے, حضرت جبریل امی لباس بشری میں اکثر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے, اور نور کا سایہ نہیں ہوتا. کیا جبریل امی کا سایہ تھا؟ ارے جب جبریل امی کا سایہ نہیں ہے تو میرے مصطفیٰ کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لباس بشری میں ضرور آئے میرے مصطفیٰ, لیکن نور بن کر آئے میرے مصطفیٰ. اور ایسے نور نہیں, حضرت عائشہ صدیقہ ہر بات مضبوط دلائل کے ساتھ بولی جا رہی ہے, ایک بھی کچی بات نہیں ہے. ہم علماء اہل سنت, ہم جو ہے رضا کے غلام ہیں, کچی بات نہیں کرتے, پکی بات کرتے ہیں. اور دیکھیے ایک بات نور کی بات چل رہی, اور ایک بات میں بولنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ارے رسول اللہ نے کہا میلاد منایا. رسول اللہ نے میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیوں کو ذکر کرنا, ان کے اوصاف کو بیان کرنا, ان کی جو ہے شان کو بیان کرنا, یہی ہوتا نا میلاد کا مطلب. جب مسجد اقصی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے بعد خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے کیا الفاظ فرمائے تھے؟ الا حبیب اللہ, سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں. رسول اللہ نے خود اپنا میلاد منایا. بھائی میلاد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. رسول اللہ خود اپنا ذکر فرما رہے ہیں, اور ہر پیر کے دن رسول اللہ روزہ رکھا کرتے تھے. ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور نعمت الکبریٰ کی ایک روایت ہے
حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس نے آقا کے میلاد پر ایک درہم بھی خرچ کیا بروز قیامت جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد تو کائنات کے ہر ایک ذرے نے منایا ہے، ہر ایک مخلوق نے منایا ہے، چرند و پرند نے منایا ہے۔ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، 28ویں پارے کی آیت کریمہ ہے کہ میرے بعد یہ نبی آنے والا ہے۔ اور کیا فرمایا حضرت عیسیٰ نے؟ کسی حواری نے آپ کے پوچھا کہ جو ہے اے ابن مریم، آپ آخر اس رسول کا جتنا تذکرہ کرتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اے میرے حواری سن لے، میں اگر اس رسول کے جوتے کا تسمہ باندھنے کا اگر موقع مل جائے تو یہ میری معراج ہوگی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں یہ میری معراج ہوگی۔ تو یہ شان ہے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ نبی جن کی امت میں پیدا ہونے کی دعائیں مانگے، کیسا مقام ہوگا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اور لوگ یہ بار بار پوچھتے ہیں ایک جملہ کہ کہاں لکھا ہے میلاد منانا، کہاں لکھا ہے میلاد منانا؟ 450 کتاب، کتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، جس کو کتاب کا حوالہ چاہیے کتاب کا نام 450 کتابیں، ایک بھی ہندوستان کے علماء نہیں، بر صغیر کے کوئی علماء نہیں، 450 کتابیں عرب کے علماء کے نام بتا دوں گا، ان کا مطالعہ کر لیجئے۔ 450 کتابوں کے اندر علماء عرب نے میلاد کا ذکر فرمایا۔ بڑی مضبوط بات بول رہا ہوں، کمزور بات نہیں ہے، 450 کتابوں کے اندر۔ اور علماء عرب نے، ایک بھی علماء ہندی اور پاکستانی نہیں، علماء عرب ہیں، سب عربی علماء۔ اور وہ اگر کتابوں کے کسی کو نام جاننا ہو تو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیے نبی نور کیسے ہیں؟ لباس بشری میں ضرور تھے لیکن نور کے اندر نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ کیسے نور تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ، حدیث پاک سنا رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں جو ہے ایک کپڑے کو سل رہی تھی، میرے حجرے میں اندھیرا تھا، میری سوئی گر گئی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حجرے میں آمد ہوئی۔ سبحان اللہ! جس وقت حضور آئے تو حضور کا مسکراتے ہوئے چہرے میں اتنی روشنی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہے کہ حضور جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے اتنی روشنی مل گئی، آپ کا نور اتنا پھیل گیا کہ وہ گمی ہوئی سوئی جو گم ہو گئی تھی وہ سوئی مجھے مل گئی۔ تو کیسے نور والے ہیں؟ جو لباس بشری میں ہے لیکن نور ہے۔ یہی تو حضور کی شان ہے کہ لباس بشری کے اندر نور بن کے آئے میرے مصطفیٰ۔ اور ایک بات، حضرت آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا گیا، جانتے ہیں آپ سجدہ کس لیے دیا گیا؟ اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے، کیا ہے؟ کسی مزار میں کسی ماں باپ کو، کسی اپنے عزیز و اقارب کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی کو بھی اس امت میں سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیا ہے؟ بندہ حرام کرنے سے فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا۔ جملہ غور سے سماعت فرمائیے گا، مشرک اور کافر کا مسئلہ بہت چلتا ہے۔ میں گیا کسی میں سجدے کی حالت میں چلا گیا، کسی اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے پیر کے لیے، اپنے کسی کے لیے، تو میں نے حرام کا ارتکاب کیا۔ کس کا کیا؟ حرام کا ارتکاب۔ لیکن بندہ کافر نہیں ہو گیا، مشرک نہیں ہو گیا، کیونکہ مشرک اور کافر اس وقت ہوگا جب اس کو خدا جان کے سجدہ کرے گا۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی ناجائز ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چادر نہیں چوم سکتے، سجدے کی حالت میں چادر چوم لی جائے گی، یہ محبت کی بات ہے، لیکن بہتر ہے کہ بچہ جائے۔ لیکن اگر کوئی چوم لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سجدے کا رخ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نماز پڑھتے اس حالت میں کوئی سجدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو
तमाम फरिश्तों को रब तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया, इधर देखिए होने दीजिए बारिश, हम रसूलुल्लाह की महफिल पाक में रहमत के छींटे हैं। इधर देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो, ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और काफिरों में से हो गया। अब देखिए सजदे की वजह क्या थी, इसको समझिए। मुफस्सिरीन इकराम और मुहद्दिसीन इकराम फरमाते इस आयत के ताल्लुक से कि सजदे की वजह सिर्फ ये थी कि हजरत आदम की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा आ चुका था। नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को सजदे का हुक्म फरमाया था। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सजदे का हुक्म भी फरमाया जा रहा है तो नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम के लिए फरमाया जा रहा है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जिन लोगों ने भी मुस्तफ़ा का इनकार किया, चाहे वो अबू लहब हो, अबू जहल हो, उतबा हो, शैबा हो, रबिया हो, जो भी रसूलुल्लाह के गुस्ताख हो, जिन्होंने इनकार किया, उन्होंने रसूलुल्लाह की पेशानी पे जो है नूरे मुस्तफ़ा को नहीं देखा था। यानी रसूलुल्लाह तो सरापा नूर बनकर आए, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिबासे बशरी में नूर है। अगर वो रसूलुल्लाह के नूर को तस्लीम कर लेते तो ईमान भी लेकर आ जाते। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि क्या होता है, खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है, तो अक्ल काम नहीं करती। हसद ऐसी होती, हसद क्या थी कि अरे अब्दुल्ला के घर, हजरत अब्दुल्ला के घर हुजूर आखिरी नबी आ गए, तो सरदारों को ये कहाँ गवारा था। ये हर दौर में मसला रहा है, सरदारी और जो पॉलिटिक्स, मतलब परस्ती, खुद गर्जी, दीन में इंटरफेयर, अपने मफाद परस्ती का दौर हर जगह हर दौर में रहा। उस दौर में भी था और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। लोग दीन को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज लोग क्या करते, मतलब की बातें दीन से ले लेते और जो उनके मतलब की नहीं रहती उसको छोड़ देते। आजकल यही तो चल रहा, आधी आधी पूरी बातें बताई जाती है, पूरी बातें नहीं बताई जाती। खैर अल्लाह तबारक व तआला उनको अक्ल सलीम और हिदायत अता फरमाए। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर की बुनियाद पर फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हजरत आदम का जो है सजदा करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो नूर हजरत आदम से हजरत नूह, हजरत शीश, सिलसिलावार जितने भी नबी आए, चाहे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हो, पे दर पे जो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद 5000 साल तक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में वो जो है कोई नबी पैदा नहीं हुआ। देखिए मसले को समझिए। हजरत इब्राहीम के दो साहबजादे थे, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपकी जो है बीवी हजरत हाजरा के वतन से थे और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम आपकी बीवी हजरत सारा के वतन से थे। दो बीवियां थी। पहले हजरत इस्माइल दूसरा निकाह फरमाया तो हजरत हाजरा के वतन से हजरत इस्माइल पैदा हुए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सारा जो पहली बीवी थी उनके वतन से भी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं जो नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। यहाँ बनी इसराइल कहा जाता है ना, बनी इसराइल, इसराइल लक़ब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, इसलिए बनी इसराइल कहा जाता है, यानी इसराइल की औलाद। तो हजरत याकूब के बाद हजरत यूसुफ है, ऐसे सिलसिलावार हजरत ईसा तक पे दर पे इसी नस्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी भेजे, अंबिया भेजे, रसूल। तकरीबन रिवायतों के अंदर आता है कि 4000 रसूल बनी इसराइल में तशरीफ लाए। और यहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कि नस्ल में अभी तक कोई नबी, हजरत इस्माइल के बाद नबूवत का सिलसिला बज़ाहिर मुनक़ते हो गया, कोई नबी नहीं। 5000 साल तक कोई नबी नहीं आया। कितने हजार साल तक? 5000 साल तक कोई नबी नहीं आया। 5000 साल बाद कोई नबी आया तो मेरे मुस्तफ़ा आए। इसलिए एक
नबूवत के एतबार से एक वास्ते से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके दादा हैं। नबूवत के एतबार, नस्ल के एतबार से तो पहुंचता ही है सिलसिला, लेकिन एक नबूवत के एतबार से बाप हजरत इस्माइल हुए और फिर उसके बाद सीधा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो नबूवत के एतबार से एक वास्ते से हजरत इब्राहीम से मिलते हैं। आप जानते हैं हजरत इब्राहीम की खुल्लत अगर किसी चीज से चमकी है तो वह हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चमकी है। हजरत अगर इस्माइल की कुर्बानी चमकी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चमकी है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वादी मीना में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो है हुल्कूम पर छुरी चलाने की जो कोशिश कर रहे थे और जो छुरी नहीं चली थी, वो छुरी न चलने की बुनियाद थी क्योंकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नूर मुस्तफा जलवा फरोज हो चुका था। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हुल्कूम पर नहीं चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। ये आका के नूर से कायनात के हर एक चीज को, वजूद को, हर एक शय को वजूद बख्शा गया, पैदा किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत हुजूर के नूर से चमकी। हजरत ईसा की जो है नबूवत और रिसालत हुजूर के नूर से चमकी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की सिद्दीकियत और सदाकत मेरे मुस्तफा के नूर से चमकी। हजरत उमर फारूक आजम की अदालत मेरे मुस्तफा के नूर से चमकी। हजरत उस्मान गनी की सखावत मेरे मुस्तफा के नूर से चमकी। हजरत मौला अली की शुजाअत और बहादुरी और इल्म मेरे नबी के नूर से चमका। इमाम हसन और हुसैन की शहादत मेरे नबी के नूर से चमकी। हजरत इमाम आजम की करामत मेरे नबी के नूर से चमकी। हजरत गौसे आजम की करामत मेरे नबी के नूर से चमकी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जो है ख्वाजगियत मेरे नबी के नूर से चमकी। और बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा का फासले बरेलवी की मुजद्दिदियत मेरे नबी के नूर से चमकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो कुछ सदका है वो नूर मुस्तफ़ा का है। और लोग ये कहते हैं ना बार बार कि मीलाद, देखो दलाइल तो भरे पड़े हुए, कुरान के अंदर भी बेशुमार दलाइल है, हदीस के अंदर भी है। बस पढ़ने के लिए इंसान को जो है मोहब्बत रसूल का चश्मा चाहिए। अब जो मोहब्बत करेगा तो उसको नजर आ जाएगा और जो मोहब्बत नहीं करेगा उसको नहीं नजर आएगा, वो उसका मसला है। हर इंसान को इख्तियार है। इंसान को मजबूर महज बनाकर नहीं भेजा गया दुनिया में। कोई ये ना कहे कि किस्मत के आगे मजबूर, किस्मत में बिलाशुबा अल्लाह के इल्म में कि बंदा क्या करेगा, लेकिन अल्लाह ने कुदरत दी है बंदे को, इख्तियार दिया है बंदे को। नहीं तो मजबूर महज नहीं हो जाएगा कि बंदा ये काम करने पर मजबूर किया गया, नहीं बिलाशुबा, क्योंकि अल्लाह के इल्म में तो हर चीज है। वो वाजिबुल वजूद है अल्लाह तबारक व तआला, वो अज़ली और अब्दी और कदीम है, हमेशा से हमेशा रहेगा। उसका इल्म हमेशा से हमेशा रहेगा, उसकी ज़ात और सिफ़ात हमेशा से हमेशा रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में था बंदा क्या करेगा, लेकिन अल्लाह ने बंदे को मजबूर बनाकर नहीं भेजा गया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बंदे को जो है ताकतवर और कुदरत और इख्तियार देकर भेजा गया, अक्ल और शऊर देकर भेजा गया, अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा गया कि ऐ बंदे, एक तरफ बुराई है एक तरफ नेकी है, अब तुझे चुनना है कौन नेकी को चुनेगा और कौन बुराई को चुनेगा। तो कोई बंदा, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको अक्ल दिए, वो अपनी अक्लों का इस्तेमाल कर सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और एक जुमला देना चाहता हूँ, हमारे उलमाए कराम बोलते हैं कि ये पूछा जाता है कि कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तो मैं कहना चाहता हूँ मीलाद बनाना हर आशिक रसूल की किस्मत में लिखा है। हर आशिक रसूल की किस्मत में लिखा है। जो आशिक रसूल होगा वो मीलाद जरूर बनाएगा। और मीलाद होता था, मीलाद होता है और मीलाद होता रहेगा क़यामत तक। ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। बरोज़े महशर भी तो मेरे हुजूर की जो है तारीफों के कसीदे और आपके मीलाद को मनाया जाएगा, जिक्र होगा, आपके हाथों में लिवाउल हम्द होगा, मकाम महमूद में लिबासे जो है शफाअत पहने होंगे, जलवा अफरोज होंगे। उस वक्त भी तो मेरे नबी की तारीफ और तौसीफ और अजमतों के सिक्के बयान होंगे। उस वक्त भी मेरे नबी की शान और शौकत को बयान किया जाएगा।
جائے گا اور بروز محشر پوری جو ہے پوری امت پوری دنیا تمام مخلوقات میرے مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھے گی کہ مصطفیٰ جس کو اشارہ کر دیں گے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس کو اشارہ کر دیں گے وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو اور عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیے میراث سے کیا ملتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابو لہب کو جانتے ہیں نا آپ؟ بولیے۔ ابو لہب حضور کا چچا ہے لیکن کافر تھا، مشرک تھا، پتھر کافر تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدائشی نبی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے حکم سے 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیدائشی نبی نہیں تھے، نبی تھے، پیدائشی نبی تھے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو یہ معاملات جو ولادت کے ہوئے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جب ولادت جب میرے پیٹ میں جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی میرے بیٹے آئے تو مجھے اچانک سے آوازیں آتی تھی غیب سے کہ تیرے پیٹ میں نبیوں کا سردار پڑ رہا ہے۔ اور حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ سخویہ فرماتی ہے کہ وقت ولادت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی اور میں نے کیا دیکھا کہ جو ہے پورا خانہ کعبہ روشن ہو گیا۔ یہ سبحان اللہ، خانہ کعبہ نور سے بھر گیا اور ستارے آسمان سے اتنے قریب آ گئے ایسا لگتا تھا کہ ہمارے اوپر گر جائیں گے۔ اگر میرے مصطفیٰ پیدائش نبی نہ ہوتے تو ستارے اور خانہ کعبہ کیسے روشن ہوتے اور ستارے کیوں آتے؟ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایک اور مقام پر کہ جس وقت میرے نبی جو ہے حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، آمنہ فرماتی کہ تمام عالم سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور مجھے کائنات کے ہر ایک ذرات، ایک روایت میں یہ بھی آتا کہ میں نے وقت ولادت یہاں سے مکہ کی سرزمین سے، عرب سے، ملک شام کے مکانوں کو دیکھا۔ حضرت آمنہ فرماتی اتنی روشنی پھیل گئی، یعنی آپ کے نور کی برکت سے اور آپ کی روشنی سے حضرت آمنہ یہاں سے ملک شام کے جو ہے محلات کو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے تمام عالم سے پردے ہٹا دیے گئے اور تمام عالم مجھے دکھنے لگا۔ اور میں نے کیا دیکھا؟ آج کہا جاتا ہے جھنڈے لگانے کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت سنو بھائی، جھنڈے لگانے کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جو ہے پہلا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر میرے مصطفیٰ کی ولادت کے وقت لگایا گیا، دوسرا جھنڈا مشرق میں لگایا گیا اور تیسرا جھنڈا مغرب میں لگایا گیا۔ یہ حضرت آمنہ فرماتی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے اور ایک خاص بات سنیے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ حضرت آمنہ ایک مقام پر یہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے جس وقت تک میرے پیٹ میں، میرے وطن میں میرے بیٹے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہے، مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں پیٹ سے، مطلب درد زہ جانتے ہیں نا جو ماں کا درد ہوتا ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، کبھی درد کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور مجھے ایک سے ایک خواب دکھتے تھے، ایک سے ایک بشارتیں ملتی تھی جب تک میرے مصطفیٰ میرے پیٹ میں رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور دیکھیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، عام بچہ تو وہ جو ہے ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے کیا؟ بولیے، میرے مصطفیٰ ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ ماں سے کنیکشن ہوتا ہے ناف کی نس کا، اس کو کاٹتے ہیں ڈاکٹر، اس زمانے میں طبیب اور دائیں کاٹا کرتی تھی، آج جو ہے ڈاکٹر کاٹتے ہیں اس کو۔ میرے مصطفیٰ جو ہے ناف بریدہ، یعنی ناف پہلے ہی قدرتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاٹی تھی، ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ اور حضرت آمنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جس وقت مصطفیٰ پیدا ہوئے تو آپ کی مانگ ایسی نکلی ہوئی تھی جیسے کسی نے کنگھی جو ہے کنگھی سے مانگ بنا دی،
یعنی اللہ تبارک اور دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نجاست وغیرہ گندگی وغیرہ لگی رہتی ہے، خون وغیرہ لگا رہتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آ رہے ہیں تو ہر قسم کی آلودگی اور ہر قسم کی ناپاکی سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس کائنات میں۔ یعنی جس وقت آپ آئے، اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے جس وقت آپ آئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہے، اور دیگر جو بھی آمنہ حضرت آمنہ کے ساتھ تھی وقت ولادت، فرماتی ہے کہ ایسی خوشبو پھیل گئی، ایسی خوشبو پھیل گئی کہ جیسے مشک و عنبر پوری جو ہے مکے کے اندر چھڑک دیا گیا ہو میرے مصطفیٰ، یعنی مشک و عنبر سے بھی زیادہ پوری کائنات میں جو ہے خوشبو پھیل گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک بات سنیے، مکے کا ایک اصول تھا کہ تمام سرداران مکہ، تمام کفار و مشرکین جو مکہ کے تھے اس وقت خانہ کعبہ کے پاس پہنچ جاتے۔ آج اپنے یہاں کیا اصول ہوتا، لوگ چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے، طرح طرح کی بات ہوتی ہے، گھر کی بات ہوتی ہے، محلے کی بات ہوتی ہے، یہاں کی بات ہوتی ہے، وہاں کی بات ہوتی ہے، رشتہ داری کی بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب وقت ولادت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد جو ہے تمام سرداران مکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے مکے کے خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے، ایک اس میں سے 3-4 لوگ کھڑے تھے اور کہا کہ آج تو ہوا ہی کچھ اور ہے، آج تو ہوا بھی خوشبودار ہے، آج تو آبے جو ہے باد فضا چل رہی ہے، آج ایک ہوا کے اندر ایک الگ خوشگواری ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہے۔ تو ایک دوسرا شخص کہنے لگا عجیب سی کیفیت واقعی معلوم ہو رہی ہے، میرے والد کئی دنوں سے کھٹیا میں مطلب جو ہے بستر پہ پڑے ہوئے تھے، علالت میں تھے، بہت سخت بیمار تھے، آج پتہ نہیں صبح صبح کیا ہوا، اچانک ان کا مرض ٹھیک ہو گیا اور چلنے لگے۔ ایک دوسرا آیا، کہنے لگے ہاں میرے گھر کے پاس ایک درخت تھا جو کئی سالوں سے سوکھا تھا، نہ پھل تھے نہ پتے تھے، آج میں نے صبح صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ درخت جو ہے پھل اور پتوں سے سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس ایک نہر نکلی ہوئی تھی جو کئی برسوں سے سوکھی تھی، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، آج میں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ نہر ایسے بہ رہی، پانی کا سیلاب ایسے بہ رہا جیسے جو ہے سمندر بہ رہا۔ ایک چوتھا شخص آیا اور اس نے کہا کہ آج جانوروں میں جو ہے، جو جانور جن میں دودھ تک نہیں نکلتا تھا، جن کے دودھ نہیں ہوتا تھا، جو کمزور پڑ چکے تھے، آج جانوروں کا یہ حال ہے، آج بھیڑوں کا یہ حال ہے، بکریوں کا یہ حال ہے، اونٹنی کو یہ حال ہے کہ آج سب کے سب خوب دودھ دے رہے ہیں، خوب چارہ چل رہے ہیں، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایک پانچواں شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت عبد المطلب کو ایک ایسا بچہ گود میں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے جو خانہ کعبہ کی جانب لے جا رہے ہیں، اتنا نورانی بچہ، ایسا خوبصورت بچہ، ایسا حسین و جمیل بچہ جو خوشبو مار رہا ہے، جہاں سے نکل جاتے عبد المطلب وہ گلی مہک جاتی ہے، جس راستے سے نکل جاتے وہ راستہ مہک جاتا ہے۔ اس بچے جیسا آج تک میں نے کبھی کسی بچے کو نہیں دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی جانب اس بچے یعنی اپنے پوتے کو لے جا رہے ہیں اور خانہ کعبہ حضرت عبد المطلب کی طرف جھکا ہوا چلا۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے تو کہا تھا کہ جس کے سجدے کو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، جس کے سجدے کو محراب کعبہ چکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ چکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف سب کرتے ہیں لیکن خانہ کعبہ طواف مصطفیٰ کر رہا ہے۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، میں جو یہ بات کر رہا تھا کہ آج ہم میلاد مناتے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وقت دیں گے یا مال خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمیں سال بھر رزق عطا فرمائے گا۔ اور کیسے عطا فرمائے گا؟ دیکھیے، میں جو بات کر رہا تھا کہ ابو لہب چچا ہے حضور کا، بدترین کافر ہے، اس وقت تو اس کو نہیں معلوم تھا کہ حضور نبی ہے۔ حضور کی پیدائش ہوئی، اس کی ایک باندی اور کنیز تھی جس کا نام تھا سبیبہ۔
اس نے آ کر بتایا کہ تمہارے بھائی جو عبداللہ انتقال کر چکے ہیں ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس نے خوشی میں انگلی سے کلمے کی انگلی اٹھائی اور اشارہ کیا صبیبہ تجھے میں نے میرے بھتیجا آنے کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں. آزاد کیا میں نے تجھے. ابو لہب نے رسول اللہ کے آنے پر آزاد نہیں کیا تھا بلکہ بھتیجے کے آنے پر آزاد کیا تھا. اگر رسول اللہ سمجھ کر آزاد کرتا تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی. اس نے تو بھتیجے کے طور پر دیکھیے یہ آزاد کرنا. بخاری شریف کے اندر امام بخاری فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے گھر والوں نے ابو لہب کے مرنے کے بعد ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اے ابو لہب تیرا کیا حال ہے, تیرا کیا معاملہ ہے؟ کہا بہت برے حالات سے گزر رہا ہوں. تو اس نے انگلی اٹھائی اور کہا اس انگلی کو چوس لیتا ہوں تو کچھ پانی نکلتا ہے مجھے سکون مل جاتا ہے. کہیے سبحان اللہ. کہا اس انگلی کو چوس لیتا ہوں تو کچھ راحت رہتی ہے, نہیں تو بہت برے حالات سے گزر رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ یہ کون سی انگلی تھی؟ یہ وہی انگلی تھی جو رسول اللہ کی پیدائش کے وقت ابو لہب نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں صبیبہ کو اس انگلی سے آزاد کیا تھا. جب ایک بدترین ایسا کافر, ایسا ویسا کافر نہیں جس کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تبت یدا ابی لہب سورت نازل کی ہو, ایسے بدترین کافر کو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش میں جو ہے صبیبہ کو آزاد کرنے کے وسیلے سے جو ہے اس کو جو ہے عذاب سے تخفیف ہو جاتی ہے, کمی ہو جاتی ہے, کمی ہو جاتی ہے. وہ اس انگلی کو چوس لیتا ہے تو اس کے عذاب میں جو ہے اس کو راحت مل جاتی ہے. تو وہ بدترین کافر کو جب راحت مل سکتی ہے, ارے ہم تو مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو مصطفیٰ سے محبت کرنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مالوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا, ہماری اولادوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا, ہمارے رزق میں بھی بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا. تو عزیزان ملت اسلام ہوا ایک بدترین کافر کو رسول اللہ کے لیے اس نے صبیبہ کو آزاد کیا تھا, جبکہ اس نے بھتیجے کے طور پر کیا تھا, رسول کے طور پر نہیں کیا تھا. اگر رسول کے طور پر کرتا تو وہ تو ایمانی والا رہتا, پھر بدترین کافر نہ ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدبخت کافر کو عذاب میں کبھی واقع کر دیتا ہے. تو ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں, ہم تو ان کی عقیدت و احترام کے ساتھ ان کے نعرے لگانے والے ہیں. اور دیکھیے وہ علامہ احمد یار خان نعیمی نے ایک شعر کہا تھا, بڑا مشہور و معروف شعر ہے, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. بابا سماعت فرمائے بطور خاص, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مناتے. آج کسی بھی دنیا کے خطے میں چلے جائیے, کسی بھی علاقے میں چلے جائیے, کسی بھی جگہ چلے جائیے, ہر جگہ مصطفیٰ کے میلاد منانے والے ملیں گے, میلاد پر ذکر و اذکار کرنے والے ملیں گے, میلاد پر جو ہے محفلیں قائم کرنے والے ملیں گے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی, کون نہیں جانتا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو, اتنی بڑی ہندوستان کی شخصیت جو جن کو کہا جاتا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میلاد کے وقت میں جو ہے مکہ کی سرزمین پر تھا, میں میلاد کی محفل میں شامل ہوا, کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک آسمان سے کچھ انوار کا نزول ہوا, آسمان سے کچھ انوار اور روشنیاں اتر رہی ہے. جب جو ہے میلاد پاک جو ہے اختتام پذیر ہو گئی, میلاد پاک ختم ہو گئی, تو میں نے عالم کشف میں جا کر غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ جو فرشتے کی آمد ہو رہی تھی, فرشتے اور ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد میں آ رہے تھے اور ان کے ذکر کی محفل سے جو ہے برکتیں حاصل کر رہے ہیں. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے جلیل القدر عالم دین فرما رہے ہیں کہ جو ہے فرشتے بھی میرے مصطفیٰ کے میلاد میں آتے ہیں اور رسول اللہ کے ذکر سے محظوظ ہوا کرتے ہیں. تو ہم تو ان کے امتی ہیں, ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں, ہم تو ان سے عشق رکھنے والے ہیں, ہم تو ان کی جو ہے محبت کے نغمے
بھٹکانے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، کوئی کیا کچھ بھی کرے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، کہیے یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پر فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کے مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ جب تک یہ کائنات رہے گی رسول اللہ کے ذکر کے نغمے گنگناتے جاتے رہیں گے، اور ہم ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلیں بھی کرتی رہیں گی، ہمارے بزرگ بھی کرتے آئے۔ یہ 1400 سال سے جو ذکر، اب دیکھیے ذکری تو ہے، ذکر رسول اللہ نے خود کروایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہے اور اسلام کے پہلے ناطقاں ہونے کا جن کو شرف حاصل ہے، جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی موجودگی میں رسول اللہ کی تعریف نعتیہ شکل میں، نظم کی شکل میں پیش کی، وہ پورا شعر ہے نا، اور رسول اللہ نے ایسی پیش نہیں کروائی۔ حضرت حسان کے لیے ممبر سجایا گیا اور ممبر پر حضرت حسان کو کھڑا کر کے پھر رسول اللہ نے اپنی نعتیں سنی۔ تو ہم تو حضرت حسان کے غلام ہیں، ہم تو ان کی جو ہے جوتیوں کے بھی برابر نہیں ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ حضرت حسان نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ پورے شعر اشعار موجود ہیں کہ آپ جیسا کوئی حسین پیدا کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں، آپ جیسا کبھی کوئی نہیں پیدا ہوگا، رب نے جیسا چاہا آپ کو پیدا فرمایا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ جن کی تاریخ کے قصیدے خود ان کی بظاہر موجودگی میں خود حضرت حسان بن ثابت فرمائے، تو ہم تو حضرت حسان بن ثابت کی سنتوں کو ادا کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے اور فیض اٹھاتے رہیں گے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیے، آپ ایک بات دیکھ، زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سبحان اللہ۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے نور والے ہیں کہ 2 صحابی آپ کے پاس رات میں رک گئے، رات کافی ہو گئی تھی، کافی وقت گزر چکا تھا۔ اب رات کی تاریکی کا پہلے لائٹوں کا اتنا روشنی کا اور انتظام تو تھا نہیں، الیکٹرکسٹی مطلب بجلی تو تھی نہیں، لوگ چراغوں کے سہارے چلا کرتے تھے، اور وہ بھی دشوار بنتا ان حالات میں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ جب رات ہو گئی تو اب رات کا وقت تھا، ان کو تھوڑے دور جانا تھا، اور اب اندھیرا ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی ان کو دی کہ یہ لکڑی لے جاؤ، یہ تمہاری رہنمائی کرے گی۔ کیا کرے گی؟ رسول اللہ دے رہا ہے، اور صحابی کا بھی ایمان و عقیدہ دیکھو کہ وہ لے رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا یہ لکڑی کیا کرے گی رہنمائی، نہیں، رسول اللہ نے دے دی۔ اور قرآن میں ہے نا، وہ ہے نا وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ کہ رسول جو تمہیں عطا کرے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے تو اس سے باز آ جاؤ۔ تو رسول اللہ جو عطا کرتے تھے صحابہ اکرام کو، صحابہ اکرام بغیر چڑچڑا کے اس کو تسلیم کر لیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 2 صحابہ کو وہ لکڑی دی، اور رسول اللہ نے فرمایا لکڑی لے لو، یہ تمہاری رہنمائی کرے گی۔ صحابہ اکرام جب اس لکڑی کو لے کر اندھیرے میں تاریکی میں پہنچے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ لکڑی ایسی روشن ہو گئی، ایسی روشن ہو گئی کہ دور دور تک کی چیزیں ایسی روشن نظر آتی تھی جیسے دن میں ہم چل رہے ہیں۔ تو جو چیز میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جس چیز کو نسبت میرے رسول اللہ کے جس میں عطا سے ہو جائے، جب وہ اتنی روشن ہے تو میرے نبی کا نور کتنا روشن ہوگا۔ تو پوری کائنات جو جگمگا رہی ہے میرے نبی کے نور سے اور ان کی جو ہے روشنی سے جگمگا رہی ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ رسول اللہ کی تعریف کا معاملہ یہ ہے
کہ قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، زمانے بدلتے رہیں گے، صدیاں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، انسان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، رسول اللہ کی تعریف کا کبھی ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے، کبھی حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ نام ہی آپ کا محمد، محمد کا معنی جانتے ہیں آپ؟ محمد کا معنی ہوتا ہے کہ خوب سرایا ہوا، کیا؟ خوب سرایا ہو، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یعنی جس کی تعریف کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نام بھی ایسا عطا فرمایا تو کائنات کی ہر ایک چیز مٹ جائے گی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ اگر میرے رب کے بعد کوئی بڑا ہے تو میرے مصطفیٰ بڑے ہیں، بس اسی پہ تمام باتیں ختم ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں، دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک آیہ کریمہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، اس میں نعمت اللہ کا لفظ آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی رسول بھی ہیں اور پہلے جو ہے مفسر بھی ہیں اور محدث بھی ہیں۔ آپ کے علم کا لوہا ہے کسی نے مارا حضرت عبداللہ ابن عباس کا، بہت سی احادیث آپ سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نعمت اللہ کا جو لفظ آیا اس آیہ کریمہ کے اندر، اس سے مراد نعمت اللہ کی جو ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج دیکھیے قرآن میں ایک مقام پر اور آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک تحقیق کی ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب فرماتا ہے کہ میں نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر مومنین پر احسان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ احسان فرمایا۔ آپ اٹھا کے لیے دیکھ لیجئے قرآن مقدس کو، احادیث کریمہ کو، اقوال صحابہ کو، تمام جتنی بھی کتب موجود ہیں، رب نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، کہیں نہیں کہا کہ میں نے احسان فرمایا۔ رب نے جنوں کو پیدا فرمایا، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو پیدا فرما کر احسان فرمایا۔ رب نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اکرام اور رسولہ نے انسان کو پیدا فرمایا، لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کو پیدا فرما کر جو ہے احسان فرمایا۔ رب نے زمین کو بنایا، کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے زمین کو بنا کر احسان فرمایا۔ رب نے آسمان کو بنایا، کہیں نہیں فرمایا کہ میں نے آسمان کو بنا کر جو ہے احسان فرمایا۔ رب نے چاند کو بنایا، سورج کو بنایا، انسان کو بنایا، غرض کی کائنات کی ہر ایک اشیاء کو، ہر ایک شے کو، ہر ایک مخلوق کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو میں نے تمہیں اس چیز کو پیدا فرما کر احسان جتلایا، لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، میرے مصطفیٰ کو رب پیدا فرما رہا ہے تو کیا فرما رہا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر جو ہے مسلمانوں پر احسان فرمایا۔ تو احسان ہے، اور رب نے نعمت فرمایا۔ دیکھیے ایک اور آیہ کریمہ ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ والضحیٰ کی آیت ہے، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے کہ خوب اپنے رب کی نعمت کا چرچا کریں۔ کس کا؟ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، یعنی اللہ کی نعمت سے مراد مصطفیٰ ہے۔ تو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے ہم پر نعمت بنا کر بھیجا، اور رب کا خود حق ہے تو ہم یہ میلاد مناتے ہیں، ہم یہ جشن مصطفیٰ مناتے ہیں، ہم یہ آمد کی ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، ہم ان کی عظمتوں کے قصیدے اور ترانے گاتے ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں رب کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ رب نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، اور ہم قیامت تک، صبح قیامت تک ہم ہماری نسل رسول اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے ان کا جو ہے چرچا کرتے رہیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سرور کہوں کی، مالک و مولا کہوں تجھے، باغے کلیم کا بلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا
بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. 1 منٹ کے لیے رک جائیے.